الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وفي مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے مومنوں کو براہ راست مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی بادشاہ ہو اور وہ اپنے بھنگی کو براہ راست مخاطب کرے تو وہ بھنگی اپنا ایک اعزاز سمجھے گا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے براہ راست مخاطب کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہماری حیثیت تو اللہ رب العزت کے سامنے بھنگی باری بھی نہیں۔ یہ جو عزت افزائی کا خطاب اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا، یہ واقعی مومنین کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات اور عزت افزائی کا خطاب ہے۔ اللہ نے تورات میں بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ براہ راست مخاطب کیا تو یہودی بہت خوش ہوئے اور وہ کہنے لگ پڑے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب بندے ہیں۔ یعنی اس عزت افزائی پر وہ آپے سے باہر ہو گئے، اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ اللہ نے ہمیں براہ راست تورات میں مخاطب کیا ہے تو اس لیے ہم اللہ کے بیٹے بھی ہیں، محبوب بھی ہیں۔ اور پھر معصیت کے بعد یہ کہا کرتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں نہیں چھوئے گی آگ مگر معدود چند دن۔ یعنی یہود غلط فہمی کا شکار ایک مرتبہ براہ راست خطاب پر ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کا کیا خوب ہی اکرام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 2 5 10 مرتبہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کو 88 مرتبہ براہ راست مخاطب فرمایا، اور الفاظ بہو ہر جگہ یہی کہ یا ایھا الذین آمنو۔ واقعی یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ ہم فقیروں کو اللہ رب العزت براہ راست مخاطب فرما رہے ہیں۔ مفسر قرآن اس امت کے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب یا ایھا الذین آمنو آئے تو مومن کو چاہیے ادب کے ساتھ بیٹھ جائے کہ اللہ رب العزت مومن کو براہ راست مخاطب کر رہے ہیں اور کوئی اہم بات بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب ایسی آیات جن کا آغاز یا ایھا الذین آمنو سے ہو تو ہم تمام مصروفیات کو ترک کر کے ادب کے ساتھ ہمت انگوش ہو کر اللہ کے اس کلام کو سنیں۔ اور دیکھ لیجئے کہ جہاں روزے کی فرضیت کی بابت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اس سے قبل بھی اللہ رب العزت نے مومنین کو براہ راست مخاطب فرمایا کہ مومنوں میں تمہیں خاص چیز دینا چاہتا ہوں، اور وہ چیز کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، کہ میں نے فرض قرار دیے تمہارے لیے روزے۔ تو یہ براہ راست جو خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس میں بڑا حکمت انداز اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اختیار فرمایا۔ اللہ رب العزت یوں بھی کہہ دیتے کہ تم پر روزے فرض ہیں، تم نے روزے رکھنے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکیمانہ انداز اختیار فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے فرض کیے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی تم اپنے اوپر یہ بوجھ نہ سمجھنا کہ یہ صرف اور صرف میں تمہارے لیے اس عبادت کو اس امت کے لیے خاص کر رہا ہوں، بلکہ تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں کیا ہی حکیمانہ انداز میں بتایا کہ تم پر بھی فرض ہیں،
تمہارے سے پہلے آنے والی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ہم پر ایک اور احسان فرمایا کہ ہم ایک ماہ کا روزہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت پورے سال کے روزوں کا اجر ہمارے نام اعمال میں لکھتے ہیں۔ پہلی امت کے روزوں کو ہم دیکھیں تو بہت سی امتیں ایسی تھیں کہ دن کے دن رات کا روزہ تھا، یعنی سحری کے وقت ہی افطاری ہوتی تھی، سحری کے وقت ہی وہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام 6 ماہ روزہ رکھتے تھے اور 6 ماہ افطار کیا کرتے تھے۔ عیسائی 2 ماہ کا روزہ رکھتے تھے، یہودی 40 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تم نے صرف 1 ماہ کا روزہ رکھنا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ شعبان کے 6 روزے بھی رکھتے تھے اور امت کو بھی تلقین فرمائی۔ تو یوں 30 روزے رمضان کے، تو 6 روزے شعبان کے شامل کر دیے، تو یہ 36 روزے بن گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ نام اعمال میں 10 نیکیوں کا اجر لکھیں گے، اس جیسی نیکیوں کا۔ تو ہم 36 روزے اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا اجر تمہیں دوں گا۔ یوں 36 روزے ہم رکھ کر اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ سال بھر روزوں کا ثواب ہمارے نام اعمال میں لکھ دے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ محنت کم ہے، ثواب زیادہ ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہودیوں کو متعلق ارشاد فرمایا کہ یہودیوں کو اللہ مثال دی ایسے مزدور سے جو فجر سے لے کر ظہر تک مزدوری کرے اور اس کا اجر 1 قیرات ہو۔ عیسائیوں کی مثال دی ایسے مزدور سے جو ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرے اور اس کو 1 قیرات ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ اور مسلمانوں کی مثال اس مزدور سے دی کہ ایسا مزدور جو عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرے، یعنی مزدوری کا وقت بھی کم ہو گیا باقی مزدوروں کی نسبت، باقی امتوں کی نسبت۔ اور اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو 2 قیرات عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس امت کے لیے آسانی ہی آسانی ہے۔ یہودیوں کا دورانیہ زیادہ وقت کا تھا، عیسائیوں کا دورانیہ زیادہ وقت کا تھا، دونوں کا اجر 1 قیرات۔ اور مسلمانوں پر اللہ نے احسان فرمایا کہ دورانیہ بھی کم کر دیا، ثواب بھی بڑھا دیا، محنت بھی کم، ثواب بھی زیادہ۔ میرے بھائیو، اس دنیا کی زندگی میں جب ہم کاروبار کرتے ہیں تو ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جس کام میں محنت کم ہو، سرمایہ کی انویسٹمنٹ بھی کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو، ہم ایسا کام اس دنیا میں کیا کرتے ہیں، ایسے کاروبار کو اختیار کرتے ہیں۔ قربان جائیں رب آپ کی عنایتوں پر کہ آپ نے اس امت پر کمال شفقت اور مہربانی فرمائی کہ ہماری محنت بھی کم ہے، دورانیہ بھی کم ہے روزے کا، اور اس دورانیہ کم ہونے کے باوجود آپ نے ہمیں محروم نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے ہمیں ان پہلی امتوں کی نسبت ڈبل ثواب ہمیں عطا فرما دیا۔ واقعی ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ بن جاتا کہ اس امت کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، اور پہلی امتوں کی آپ دیکھیں اوسط عمر وہ ہم سے کئی گنا زیادہ تھی۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف تبلیغ کی عمر 950 سال۔ آپ کے پاس ایک عورت تشریف لائی، حاضر ہو کر کہنے لگی کہ حضرت آپ دعا فرما دیجئے، میرے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، کم عمری میں، کم سنی میں ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بچوں کی عمریں کتنی ہوتی ہیں جب فوت ہوتے ہیں؟ تو اس خاتون نے عرض کیا، اے پیغمبر علیہ السلام، میرے بچوں کی عمریں 200 سے 300 سال کے درمیان ہوتی ہیں، تو میرے بچوں کی وفات ہو جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے
اس عورت سے کہا کہ تمہارے بچے واقعی کم عمری میں فوت ہو جاتے ہیں، میں دعا تو کروں گا، لیکن ایک امت ایسی آنے والی ہے کہ جس کی ساری اوسط عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ خاتون حسرت سے کہنے لگی کہ کاش اگر میں اس امت میں ہوتی تو ایک سجدے میں 60 سے 70 سال گزار دیتی۔ یعنی اس امت پر اللہ نے احسان فرمایا کہ وقت کم ہے لیکن ثواب زیادہ۔ اب جہاں پہلی امتیں 900 سال 1000 سال کی عبادت لے کر حاضر ہوں گی، اللہ رب العزت ان کو ثواب ایک رات کا وعدہ کر رکھا ہے، لیکن ہم 60 70 سال کی ٹوٹل عمر میں جب اللہ اعمال کے ساتھ ایک ماہ کے روزوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک ماہ کے روزے 36 روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ ایک سال کے روزوں کے برابر ہم سب کو عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پر بڑے کریم ہے، بڑے کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ اس ماہ رمضان کو دینے کا مقصد بھی یہی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب ہم سے اٹھا لینا چاہتے ہیں اور ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ اور واقعی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کی برکات سے اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بندوں کی مغفرت کرنا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا ارادہ نہ کیا ہوتا تو ہمیں نہ ہی رمضان عطا کرتے نہ ہی قرآن عطا کرتے۔ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو تھوڑے وقت میں زیادہ قبولیت دے کر، زیادہ اجر ثواب دے کر ہمارے گناہوں کو معاف فرمانا چاہتے ہیں۔ اب اگلی بات بھی دیکھ لیجیے، اللہ رب العزت نے دوزخ کے 7 دروازے بنائے ہیں، لہا سبعۃ ابواب، قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ یعنی 7 دروازے ایسے ہیں جہاں سے دوزخیوں کو دوزخ میں بھیجا جائے گا، لیکن قربان جائیں اللہ آپ کی رحمت پر، آپ کی شفقت پر، کہ آپ نے جہنم کے تو 7 دروازے رکھے لیکن جنت کے دروازے جہنم کے دروازوں سے ایک دروازہ زیادہ فرما دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا موڈ بھی یہ ہے کہ میں جنت میں زیادہ بندوں کو داخل کرنا چاہتا ہوں، لہذا اس کے دروازے بھی میں نے 8 کر دیے، جہنم میں میں نے کم بندوں کو داخل کرنا ہے تو اس کے دروازے بھی 7 کر دیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پر مزید احسان یہ فرمایا، اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے 11 ماہ شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، شیطان کو بغا لیتا ہے، دنیا کو مزین کر کے، دنیا کی نعمتوں کو زیادہ ظاہر کر کے اور اس کی لذات کی طرف راغب کر کے، اللہ تعالیٰ نے کو معلوم تھا کہ شیطان ان کو میری طرف رجوع کرنے کی وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن کرنے نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 11 ماہ شیطان تمہارے کہ تم میرے بندوں کے ایمانوں پر ڈاکہ ڈالتے ہو، تم 11 ماہ کی محنت کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کرو گے، میں 1 ماہ ان کو ایسا عطا کروں گا کہ تمہارے 11 ماہ کے غلانے کی وجہ سے جو گناہ انہوں نے کیے ہوں گے میں ان گناہوں کو اس 1 ماہ میں معاف کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ میرے بندوں کے ایمانوں کو اور روزوں کو یہ شیطان لعین خراب نہ کر سکے، تم دنیا میں جاؤ اور شیطان جتنے بھی سرکش ہیں ان سب کو قید میں ڈال دو تاکہ میرے بندے اس 1 ماہ میں بھرپور طریقے سے عبادت کر سکیں، بھرپور طریقے سے نوافل پڑھ سکیں، مسنون اذکار کر سکیں، ذکر اذکار میں اپنے وقت کو بتا سکیں تاکہ شیطان ان کے اعمال کو خراب نہ کر سکے۔ اور پھر اللہ نے ہم پر یہ بھی احسان فرمایا، کمال شفقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابۃ، کہ افطاری کے وقت روزہ دار کی دعوتوں اس کی دعوات کو قبول کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 30 روزے دیے، 30 افطاریاں دی، ان 30 افطاریوں میں
30 روزوں میں کی 30 افطاریوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو افطاری سے پہلے قبول کرنا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ افطاری سے پہلے ہم سارے اپنی مصروفیات کو، اپنی ساری کوشش اور سارے کاروباروں کو ختم کر کے ایک اللہ کے حضور پیش ہو جایا کریں اور اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا کریں. اللہ سے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل مانگ لیا کریں، سکون مانگ لیا کریں، اعمال کی توفیق مانگ لیا کریں، صحت مانگ لیا کریں، رزق کی کثرت مانگ لیا کریں. اللہ تعالیٰ ایسے روزے دار کی افطاری سے پہلے مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے بلکہ قبول فرماتے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور احسان فرما دیا کہ میرا بندہ تم پورے دن روزہ رکھو گے لیکن ہو سکتا ہے تم اپنی مصروفیات میں سے وقت نہ نکال سکو، تمہیں دعا مانگنے کی فرصت ہی نہ ملے اور تم اپنی مصروفیات میں اتنے الجھو کہ بھاگتے دوڑتے تم افطاری کے وقت اپنے گھر پہنچو اور تمہیں دعا کا موقع ہی نہ مل سکے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان فرما دیا کہ تم روزے رکھو گے، میں مخلوق خدا کو تمہارے لیے دعا مانگنے کی ڈیوٹی لگا دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے بلوں کے اندر چیونٹیاں، ہوا کے اندر پرندے اور سمندر کی آبی مخلوق روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہیں. میرے بھائیوں، یہ بہت ہی قیمتی رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت عبادت اس رمضان کے اندر کریں، کثرت تلاوت کریں، صدقہ زیادہ اختیار کریں اس عمل کو، اور نبی علیہ السلام کی سنتوں پر زیادہ عمل کریں تاکہ یہ رمضان ہمارے لیے ماہ غفران بن جائے اور اس رمضان کی عبادات لے کر ہم اگلے 11 ماہ کی اپنی مصروفیات کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. یا اللہ ہم آپ کا عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کا خاتمہ فرما، دن رات میں کیے گناہوں کو معاف فرما، بھولیات گناہوں کو معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، ارادہ بے ارادہ کیے گناہوں کو معاف فرما، اعلانیہ خفیہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مالک ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو روشن فرما، نبی علیہ السلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما. رب کریم انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما، ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرما، رزق اور صحت میں برکت عطا فرما، عزت اور روزگار میں برکت عطا فرما، اولاد گھر بار میں برکت عطا فرما. قدم قدم پر اپنی برکتیں ہماری شامل حال فرما. یا اللہ اس رمضان میں ہماری بخشش کے فیصلے فرما. نبی علیہ السلام کی یا اللہ آمین کہنا، جبریل علیہ السلام کی دعا مانگنا کہ برباد اور ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں رمضان آئے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. میرے مالک آپ تو آسمان دنیا پر آ کر یہ منادی کرتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس گناہوں کو بخش دوں. یا اللہ ہم ہی توبہ نہیں کرتے، یا اللہ مہربانی فرما دیجیے اس رمضان شریف میں ہمیں کثرت توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. میرے مالک اس ماہ رمضان کو یا اللہ ہمارے لیے غفران کا مہینہ، بخشش کا مہینہ بنا دیجیے. اے میرے مالک مہربانی فرما دیجیے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما، اس امت کے لیے نرمی کا معاملہ فرما، شفقت کا معاملہ فرما. یا اللہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو آپ نے فرعون کی طرف بھیجا تو آپ نے ان کو تاکید کی کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم فرعون کی طرف جا رہے ہو، وہ بادشاہ ہے، وہ ایسا بادشاہ جو خدائی دعوے دار تھا اور یہ انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا. آپ نے ان کی طرف پیغمبر کو بھیجا اور تاکید فرمائی کہ اس کے ساتھ نرم گفتگو کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. میرے مالک وہ تو فرعون تھا اور خدائی دعوے دار تھا،
آپ نے بعد کے پیغمبروں کو کہا کہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا. یا اللہ یہ امت تو 5 وقت سجدے میں سر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ کہتی ہے. یا اللہ آپ ان کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ اس زندگی میں آپ نے احسان فرمایا کہ ہمیں ایک اور رمضان عطا فرمایا. یا اللہ اس زندگی میں یا اللہ آپ مہربانی فرما دیجئے, زندگی کے تمام گناہوں کو اس رمضان میں معاف فرما دیجئے. اے کریم آقا مہربانی فرما, ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما, بے سکونوں کو سکون قلب عطا فرما, باہمی جھگڑوں میں ملوث لوگوں کو یا اللہ جھگڑوں سے نجات عطا فرما. اے میرے مالک مہربانی فرما, بے سکونوں کو سکون قلب عطا فرما, ہم بے عملوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما, جھوٹ سے ہمیں نجات عطا فرما, حرص اور حسد سے ہمیں نجات عطا فرما, تکبر سے ہمیں نجات عطا فرما, نفرتوں سے ہمیں نجات عطا فرما, بدزنی اور بدنکاہی سے ہمیں نجات عطا فرما. ہم موت سے پہلے ہماری اصلاح فرما. رب کریم پہلے آپ راضی ہو جانا پھر بھلے موت دے دینا. میرے مالک کرم فرما دیجئے. یا اللہ ناراضگی کی حالت میں موت مت دیجئے. میرے مالک جب اس دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہوں تو ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دیجئے. یا اللہ تعالی سے پہلے وقت ہے میرے مالک روزے داروں کی اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے, اور ہماری زندگی کے آخری لمحات کو ہماری زندگی کا حسین لمحہ بنا دیجئے, ہماری زندگی کے آخری دن کو ہماری زندگی کا یادگار دن بنا دیجئے. یا میرے مالک ایسی حالت ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں, ہم آپ سے راضی ہوں, اور غیب سے ندا آ رہی ہو, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے مالک مہربانی فرما دیجیے, ان لوگوں میں مرنے کے بعد شامل فرما دیجیے جن کو آپ نے بلا حساب و کتاب جنت میں روانہ فرمانا ہے. اے میرے مالک مہربانی فرما دیجیے, جنت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت عطا فرما دیجیے, آقا کے ہاتھوں جام کوثر یا اللہ ہم سب کو عطا فرما دیجیے, پل صراط کی سختیوں کو ختم فرما دیجیے, مالک شفقت والا معاملہ فرما دیجیے. اے میرے مالک مہربانی فرما, ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. وطن عزیز پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما, امت مسلمہ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما. کشمیر, فلسطین, چچنیا, برما جہاں مسلمان محکوم ہیں یا اللہ آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما. اے میرے مالک اس کرونا وبا کا خاتمہ فرما. یا اللہ یہ آپ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جو ہماری شامت اعمال کی وجہ سے آپ نے ہمیں سے ہمارے پیچھے لگا دیا. یا اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں, مہربانی فرما دیجئے, اس لشکر کو واپس بلا لیجیے اور ہم سے اپنی ناراضگی کا خاتمہ فرما دیجیے. اے میرے مالک اپنے حرمین کے دروازے ہم فقیروں پر کھول دیجیے. یا اللہ صبر حج کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے غیب کے خزانوں سے پورے فرما دیجیے. اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما. ہمارے ملک کے عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما, اس ملک کے ادارے کو بھی مستحکم فرما, اس ملک کے حکمرانوں کو حکمت اور بصیرت کے مناسب اس قوم کے لیے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مالک ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول منظور فرما. ہمارے مشائخ, اساتذہ, والدین, عزیز و اقارب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اپنے قرب کے اعلیٰ درجات ان کو عطا فرما دیجیے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے, اور جو حیات ہیں یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. دور بیٹھے یا اللہ پوری دنیا میں جو لوگ اس دعا پر آمین کہہ رہے یا اللہ سب کی جائز شرعی حاجتوں کو پورا فرما. یا اللہ ان کی سب من کی مرادوں کو پورا فرما, اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم برحمتك.